دہلی میں ایک طرف صورتحال کے معمول پر واپسی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخری خبریں ملنے تک 42 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ بعض زخمیوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہے کہ یہ تعداد 50 سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال نے مہلوکین کے لیے ایکسگریشیا اور زخمیوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا۔ مالی نقصان کی بھرپائی کا بھی اعلان کیا گیا۔ کئی محل خوف اور دہشت کی سیاہی میں ہیں۔ اس قدر درندگی کا مظاہرہ ہوا ہے کہ ضعیف مرد و خواتین، شیرخوار اور کمسن بچوں کے ساتھ بھی کوئی رحم نہیں کیا گیا۔ سکولز جلا دیے گئے۔ ویسے بھی نفرت اور دشمنی کے ماحول میں پرورش پانے والوں کو سکولز یا دوسرے تعلیمی اداروں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جس طرح سے لائبریریز کی کتابوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کیا گیا، اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فسادی انسان نہیں، جانور سے بھی بدتر کوئی مخلوق ہے۔ عام آدمی پارٹی کے کارپوریٹر طاہر حسین پر آئی بی اہلکار انکت مشرا کے قتل کا الزام ہے۔ ان کے گھر کی چھت سے اینٹ، پتھر اور کچھ پیٹرول بم دستیاب ہوئے۔ دہلی اور ہندوستان کے ماحول کو بگاڑنے والے ٹیلی ویژن چینلز کے رپورٹرز اور اینکرز اب مسلسل طاہر حسین کو دہلی فسادات کا واحد ذمہ دار قرار دینے کی کوشش میں ہیں۔ ان کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، مگر دہلی ہائی کورٹ کے جج مرلی دھر نے جن بی جے پی قائدین کی زہریلی اور اشتعال انگیز تقاریر پر ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا، ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں۔ خود جسٹس مرلی دھر کو آدھی رات کے وقت پنجاب ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا، جس کا اثر لازمی ہے۔ چنانچہ ان بی جے پی قائدین کے خلاف اگلی سماعت اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ اتنا وقت گواہوں کو غائب کرنے، شہادتوں کو مٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جسٹس مرلی دھر کے تبادلے پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کا یہ الزام واجبی ہے کہ بی جے پی قائدین کو بچانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا۔ اس طرح سے عدلیہ سے وابستہ دیگر افراد پر بھی اس کا نفسیاتی اثر ہوگا۔ دلچسپ نہیں بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جنہوں نے علل اعلان نفرت اور دشمنی کا ماحول پیدا کیا، وہ تو آزاد گھوم پھر رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی، دہلی فسادات کے لیے مرکزی حکومت، دہلی پولیس کو ذمہ دار ٹھہرایا، ان کے خلاف عدالت نے نوٹس جاری کیے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی، عام آدمی پارٹی کے قائد اور ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے خلاف ہیٹ سپیچ کے لیے نوٹسز جاری کی گئی۔ ان لوگوں پر عوام کو اکسانے کا الزام عائد کیا گیا۔ کورونا وائرس سے دنیا اس قدر سہمی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کی معیشت آسمان سے زمین پر آ گئی ہے۔ دنیا کی ہر بڑے اجتماع پر پابندی کا امکان ہے۔ سعودی عرب نے ہندوستانی عازمین حج و عمرہ کے ویزے بھی کینسل کر دیے۔ کورونا وائرس چین کے شہر ووہان سے پھیلا۔ اس سے متعلق الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ چین کے حریف ایک طاقتور ملک نے یہ وائرس پھیلا تاکہ چین، جو کنزیومر مارکیٹ میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے، اسے دنیا سے الگ تھلگ کر دیا جائے، اور اس وقت ایسا ہی ہوا ہے۔ نہ صرف چین بلکہ اس کے دوست ممالک بھی اب اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان ممالک کی تجارتی اور معاشی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جاپان ایک نیوکلیر طاقت کے طور پر ابھرا تو ہارڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سمندر کی گہرائیوں میں دھماکے کیے گئے، جس سے مصنوعی سونامی سے جاپان کے نیوکلیر ری ایکٹرز تباہ ہو گئے۔ بڑی طاقتیں ہارڈ ٹیکنالوجی کے استعمال سے قدرتی معاملات میں دخل اندازی دے رہی ہیں۔ جہاں بارش ہونا ہے وہاں خشک سالی لائی جا رہی ہے، اور موسم خشک رہنا ہے وہاں مصنوعی بارش، طغیانی اور سونامی لائی جا رہی ہے، جس سے وہ ممالک تباہ ہو کر ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہو رہے ہیں۔ بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ چینی مسلمانوں کے ساتھ اذیتناک سلوک کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈروس کیبریس کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا فیصلہ کن نقطے پر پہنچ چکی ہے اور عالمی وبا بن سکتی ہے۔ چین کے بعد اٹلی اور ایران میں کورونا وائرس کا انفیکشن سب سے زیادہ پھیلا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں لوگ سفر کر کے یہ وائرس مزید پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ ایران کے کئی اعلیٰ حکام اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے دنیا میں پھیلنے والے اس وائرس پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومتوں سے اس وائرس کے خلاف فوری اور ہنگامی اقدامات کرنے کی درخواست کی ہے۔ ایران نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک کے بڑے شہروں میں جمعہ کے اجتماعات کو منسوخ کر دیا تھا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل IRINN کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ایران میں کورونا وائرس کے 1000 مشتبہ کیسز موجود ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت سیاحت نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر 7 ممالک کے لیے سیاحتی ویزوں پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے، جن میں چین، اٹلی، کوریا، جاپان، سنگاپور اور قازقستان شامل ہیں۔ حیدرآباد کی سید آباد کالونی میں جامعہ نظامیہ کے شیخ الجامعہ مفتی محمد خلیل احمد نے مدرسہ عزیزیہ اور ٹیلرنگ سینٹر فار ویمن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر شیخ بہاؤالدین فاروق بھی موجود تھے۔
تاج محل پر ایک دستاویزی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سابق ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ ڈاکٹر ایم اے قیوم 3 مارچ کی شام 6:30 بجے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں پیش کریں گے۔ ازاں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا جلسہ تکمیل حفظ قرآن کریم 8 مارچ کی صبح 10 بجے ازاں اسکول کیمپس ٹولی چوکی میں منعقد ہوگا۔ ایک دن پہلے ذوالنورین حفظ اکیڈمی کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ یہ تھی آج کی اہم خبروں پر نظر، دیکھتے رہیے گواہ۔